ہم نے اپنے جبڑے بھی زور سے ایسے کھینچے ہوتے ہیں, دانتوں کو بھی دبایا ہوتا ہے, اپنے چہرے کے مسلز غیر ضروری ہم نے اسٹف کیا ہوتا ہے, زور لگا رہے ہوتے ہیں. تو اچانک بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اتنا زور لگانے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اکثر ورکاہولکس بیچاروں کے اوپر کچھ ایسے باسز بھی موجود ہوتے ہیں جن کی زندگی میں نہ خود سکون ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کو سکون لینے دیتے ہیں. اکثر لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی سکون میں نہ رہے. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے, بڑے کام ایسے جن کو صرف سلو کر دیجیے تو کیا ہوگا, آپ کا جو ٹیسٹ ہے, آپ کا جو ذائقہ ہے, جو مزہ ہے وہ بڑھ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر بریرہ بختاور اور اس وقت میں موجود ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں. قاسم علی شاہ میرے ساتھ موجود ہیں اور پوڈ کاسٹ کی آج آپ ایک نئی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں خاص صرف اور صرف ورکاہولک لوگوں سے, یعنی وہ لوگ جو کہ اپنے کام میں اتنے زیادہ ایبزاربڈ ہیں, اتنا فاسٹ پیس کام کریں, دن رات کچھ نظر نہیں آ رہا اور کام اور بس کام ان کی زندگی میں چل رہا ہے. تو ایسے لوگ کون ہوتے ہیں, کیسے ان کا وہ ایک لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے, وائی دے آر ورکاہولکس اینڈ واٹ دے شوڈ ڈو ٹو میک دیئر لائف بیٹر. آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جب یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا تو میں قاسم صاحب کہہ رہی تھی کہ یہ ٹاپک آپ نے کیوں رکھ لیا, پاکستان میں تو ویسے ہی لوگ سلو ہیں, پاکستان میں ویسے ہی کام نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ صرف ورکاہولکس کے لیے ہے. تو میرا خیال ہے ورکاہولکس بھی وہ جو شاید زیادہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ بڑے سلو ہیں, لیکن کچھ گورنمنٹ سیکٹر میں کافی لوگ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور بڑا تیزی سے کام کر رہے ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن عموماً پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے, میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جنہیں نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آج کل کی جو بومنگ فیلڈز ہیں آف آئی ٹی, سافٹ ویئر انجینئرنگ, یہاں کے جو لوگ ہیں سارا دن لیپ ٹاپس کی اسکرینس کے اوپر اور کمپیوٹر اسکرینس کے اوپر, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ مکینیکل بن گئے ہیں کام کر کے. تو ایسے لوگوں کے لیے آج کا ہمارا پروگرام ہے, مس نہیں کیجیے گا آپ اس کو. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کیونکہ ورکاہولک کی اگین یہ جو ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں, کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو اسی زمانے میں ہم نے سننی شروع کی ہیں. اس قسم کی ٹرمز آج سے 20 سال پہلے بالکل نہیں تھی. ورکاہولک کا جو اصطلاح ہے دنیا میں جہاں جہاں تھوڑا سا مٹیریلسٹک اپروچ آئی ہے, ایک مٹیریلزم آیا, ایک مادیت کے ساتھ جڑی چیزیں آئی ہیں, وہاں یہ ورکاہولک کریکٹر بھی بڑھا. ورکاہولک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہر وقت ہی کام کرتا ہے, ہر وقت کی کام کو سوچتا ہے, کوئی اس کی زندگی میں بریک ہی نہیں ہے, اس کی زندگی میں بیلنس نام کی چیز کوئی نہیں. دنیا میں ورکاہولک اور کام کے ساتھ جڑے لوگ, یہ جب صرف کام ہی کے ساتھ جڑے لوگ جو ہیں جن کی پہچان ہی صرف کام ہے اور ان کی زندگی میں کام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک نئی ٹریننگ, ایک نیا ٹاپک بھی انٹروڈیوس ہوا ہے, وہ ہے ورک لائف بیلنس کا, کہ آپ نے اپنے کام کو اور اپنی ذاتی زندگی کو بیلنس کیسے کرنا ہے. اچھا, اس میں کئی لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ بیلنس پاسبل ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو پھر آپ سارا کچھ لگا دیجئے, جھونک دیجئے, اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ جناب ورک لائف بیلنس جو ہے نا یہ کتابوں کی حد تک ہے, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ ہیں جو اس کی کوشش بھی کرتے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں اہم ہی نہیں ہے, جی بس کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں, اگر ہم نہیں کریں گے تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا, اب یہ جو ورکاہولک ہے نا, اس کو اور آسان سمجھنے کے لیے ایک مثال دے دیتے ہیں. ہمیں زندگی میں ہم سب کو جو سننے والے ہیں, ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم نے چاروں انجن آن کیے بغیر ہم اپنا جہاز نہیں اڑا سکتے. یعنی ہمیں اتنا کام کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ہم کسی فلائٹ کو, کسی ہائٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. وہ سرٹن ایک ٹائم پیریڈ سب کی زندگی میں ہوتا ہے قاسم صاحب. ہاں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چاروں انجن آن کیے بغیر ہم اس گریوٹی سے باہر نکل سکیں جو ہمیں روک رہی ہے, یا اس طرح کے حالات سے جو ہمیں روکے ہوئے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اس سارے ٹائم پہ وہ جو چاروں انجن آن کر دیے اور ہم نے بہت سی ایفرٹ کی ہے, بعد میں جہاں ضرورت ہی نہیں تھی چاروں انجن آن کرنے کی, ہمیں عادت پڑ گئی کہ اب چاروں انجن آن ہی رکھنے ہیں, بالکل زور ہی لگانا ہے. اس کی مثال لے لیجیے, ایک رائٹر تھا جوزف کینڈی کے نام سے, اس کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, مجھے واقعہ بڑا مزے کا لگا. اس نے کہا جی میں نے نئی نا سائیکل چلانی شروع کی, تو وہ کہتا ہے کہ لاشعوری طور پہ نا ہر بندہ جو سائیکل چلانی سیکھتا ہے وہ زور لگا کے پکڑتا ہے کہ میں پکڑوں گا نہیں تو یہ چلے گی نہیں. لیکن جیسے جیسے سائیکل چلانی آتی ہے تو آپ کی گرفت جو ہے نا وہ آپ کا بیلنس ہوتا ہے, ایک بیلنس, اور سائیکل کو صرف اپنے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں اور آپ پیڈل چلاتے چلاتے سائیکل کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن چند دن پہلے جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے زور لگایا ہوتا ہے ہینڈلز پہ. اس نے کہا یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ بعض اوقات کچھ جگہوں پہ غیر ضروری زور لگا دیتا ہے. دوسری مثال وہ بڑی شاندار دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے اور اس
کی جو لاؤڈنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے جیسے وہ مجمع سے بات کر رہا ہے. یہ کامن آپ دفاتر میں, جگہوں پہ, کہیں پر گیدرنگ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھیں گے, دو لوگ بات کریں, ایک کی آواز اتنی لاؤڈ ہے, حالانکہ دھیمے لہجے میں اور لاؤڈنس کو کم کر کے بھی بات کی جا سکتی تھی. شاؤٹ کرنا جو ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کا آرگیومنٹ بڑا اسٹرانگ ہے. عادت پڑ چکی ہوتی لوگوں کو کہ اونچی آواز میں بات کریں گے تو ان کی تسلی اور تشفی ہوتی ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس آ گئے, تو وہ ان کا انداز ایک مقرر والا تھا, جیسے ایک جوشیلا مقرر ہوتا. ہم دونوں کمرے میں بیٹھے تھے, تو میں نے تھوڑی دیر کہا بھائی جان تھوڑا سا پانی شانی پئیں, ایزی ہوں, میرے کان ابھی تک بالکل ٹھیک ہیں, مجھے کوئی ڈیوائس نہیں لگی ہوئی, میرے کان کوئی ایسا نہیں, میں اونچا سنتا ہوں, تو مجھے تو بڑی آپ خفیف آواز میں وسپرنگ بھی کریں گے نا تو مجھے سمجھ آئے گی اور مجھے اچھا لگے گا, میرے کانوں کو بھلا لگے گا. ایک مثال لے لیجیے, ایونٹس پہ کانفرنسز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں یونیورسٹیز, کالجز میں, اداروں میں, مائک پہ کچھ لوگ ایسا چیخ اور دہاڑے ہوتے ہیں, اچھا سروں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, یقین کریں. اس میں سب سے بڑی شامت اس کی آئی ہوتی ہے جو اسپیکر کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اچانک ایک ایسا مقرر بھی آتا ہے جس کی آواز میں اتنی چاشنی ہوتی ہے, جس کی آواز میں اتنا ردم ہوتا ہے, جس کی آواز میں اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ کانوں کو بھی بھلی لگتی ہے اور اچھی لگنے پڑتی. تو اسپیکر کا, اس رائٹر کا یہ کہنا یہ تھا کہ لوگ بولتے ہوئے بھی بعض اوقات غیر ضروری لاؤڈ ہو جاتے ہیں. اور گریسفل لوگ ہمیشہ بڑی ہلکی ٹون میں بات کرتے ہیں اور آہستگی سے بات, شائستگی سے اور آہستگی سے بات کرتے ہیں. تیسری مثال وہی جوزف کینڈی دیتا ہے کہ ہم اگر اچانک, سننے والے ذرا غور کریں کہ ہم نے اپنے جبڑے بھی زور سے ایسے کھینچے ہوتے ہیں, دانتوں کو بھی دبایا ہوتا ہے, اپنے چہرے کے مسلز, کندھے کے مسلز, باڈی کے مسلز غیر ضروری ہم نے اسٹف کیا ہوتا ہے, اکڑے ہوتے ہیں, زور لگا رہے ہوتے ہیں. تو اچانک بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اتنا زور لگانے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ جیسا 3 مثالیں اس نے دیں جوزف کینڈی نے, اسی طرح اس کتاب کو بھی نام کوٹ کر, میری پسندیدہ کتاب ہے اور مجھے اسپیشلی یہ امریکہ سے کسی نے پھر بھیجی, باہر سے ڈھونڈ کے مجھے کسی نے بھیجی جب میں اس کو تلاش کر رہا تھا. لیو اینڈ ریلیکس, اس کتاب کا نام تھا لیو اینڈ ریلیکس. اور اس کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں بڑی جگہوں پہ اتنا زور نہیں لگانا ہوتا جتنا ہم لگا رہے ہوتے ہیں, اور ہم بڑے تھوڑے زور کے ساتھ بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی انرجی سیو کریں, اپنے آپ کو سیو کریں, اور اپنی بینگ کو, سیلف کو سیو کرنا چاہیں تو اپنی انرجی کو بھی تھوڑا سا ہمیں ریزرو کرنا پڑتا ہے, ریزروائرز اپنی جو ہے بڑھانی پڑتی ہیں. اچھا, اس کو میں نے پریکٹس جب کرنا شروع کیا نا تو میری ایک عجب عادت تھی. میں آپ کے ساتھ پہلے وہ اپنی خراب عادت شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کو میں نے ختم کیسے کیا. اور یہ میرے بڑے قریبی دوست نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یار یہ تو ورکاہولک والی عادت ہے. لاہور سے اسلام آباد جانا, ہم لاہور والے ہیں, اسلام آباد جاتے ہوئے 4 گھنٹے کی مسافت ہے اگر آپ ایک شارٹ سی بریک لے لیں 10-15 منٹ کی, اور اگر آپ بریک لے لیں, کھانا کھا لیں رستے میں, تو یہ 5 گھنٹے کی مسافت ہے, تقریباً 4.25 گھنٹے کی مسافت ہے. اچھا, میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ شروع سے ایسے ہوتا تھا, جب سے خود ڈرائیو کرنی شروع کی تقریباً 20 سال ہو گئے, اور ڈرائیو کرتے اسلام آباد جاتے ہوئے میں ایک ہمیشہ جلدی میں ہوتا تھا کہ بس پہنچنا ہے. تو میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں علی عباس صاحب, چند دن پہلے بھی ہم اکٹھے اٹک گئے ہوئے تھے, اور ایک گاؤں میں ایونٹ تھا, تو ہم نے, جو ہمارے ہوسٹ تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ اگر اسلام آباد سرینا میں میرٹ میں کہیں رہنا چاہیں تو بتائیں. تو ہم دونوں نے اس خواہش کا اظہار کیا, نہیں ہم گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں, ہم گاؤں میں ہی رہنا چاہتے ہیں. تو جب ہم دونوں گئے تو وہ فلسفہ جو کہیں میں پریچ کر رہا تھا, کچھ تھوڑا سا عمل بھی کر رہا تھا, وہ علی عباس صاحب نے مجھے یاد کروایا کہ شاہ صاحب آپ یہ عادت بدلیں اور اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. اگر ہم 2 گھنٹے لیٹ پہنچیں, کوئی جلدی تو نہیں ہے, یہ پہلا کویشچن, کہ ہم ارجنٹ میں تو نہیں, ارجنٹ تو نہیں ہے, ایونٹ تو کل ہے, ہم تو شام کو جا رہے ہیں. میں نے کہا جی کوئی جلدی نہیں. ان کا یہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم 2 گھنٹہ ایکسٹرا اس میں شامل کر لیتے ہیں, یعنی 4 گھنٹے کی مسافت کو ہم 6 گھنٹے میں طے کریں گے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ 2 گھنٹے پھر ہم کیا کریں گے. انہوں نے کہا جی اس کا بڑا بہترین حل یہ ہے کہ ہم بریک لگا کے رکتے رکتے چائے پیتے, گپیں لگاتے, کھانا کھاتے, موسم کو انجوائے کرتے آگے جائیں گے. اور آپ کو لوگ کیونکہ محبت سے ملنے لگ پڑتے ہیں, تو کوئی ملے گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے بس میں جلدی میں ہوں, آپ ہر ایک کے ساتھ کو 2 منٹ بات بھی کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب ایکسپیرینس میں نے کر کے دیکھا, یہ اتنا بڑا ایک ایکسپیرینس تھا, مجھے لگ رہا تھا میں نے کوئی لائف ٹائم ایکسپیرینس کیا کہ یار ان جگہوں سے تو میں پہلے بھی گزرتا تھا, اور بڑے میکینیکل وے میں کسی ڈرائیو تھرو سے کافی بھی پکڑتا تھا, کھانا بھی لیتا تھا, بعض اوقات گاڑی چلاتے ہوئے کھانا کھا رہا ہوتا تھا. لیکن یہ اتنا بڑا ایکسپیرینس تھا, صرف ہم نے کیا کیا, سلو کیا. میری تمام ورکاہولک, کیونکہ میں خود ایک ورکاہولک رہا ہوں, میں نے چینج کرنے کی خود کو کوشش کی, کیونکہ میری بڑی ینگ ایج سے میں نے اسٹرگل کرنی شروع کر دی, ایفرٹ کر کے آخر کار یہاں تک پہنچے.
یہ میرا ایک سبق ہے, آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے. آپ بڑے کام ایسے ہیں جن کو صرف سلو کر دیجیے. آپ سلو کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کا جو ٹیسٹ ہے, آپ کا جو ذائقہ ہے, جو مزہ ہے وہ بڑھ جائے گا. ایک چائے کی گرم ابلتی پیالی, یہ بڑا اچھا جملہ نا جی, مجھے ہمارے کالم نگار ہیں جاوید چودھری صاحب, یہ ان کا جملہ ہے. وہ ایک دفعہ ہم اکٹھے ناشتہ کر رہے ہیں, صبح کا ٹائم تھا, پی سی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں حسب سابق ایک سپیڈ تھی میری ناشتہ کرنے کی, میں ناشتہ کر کے فارغ ہو گیا, تو چائے آئی تو میں نے وہ پینی شروع کر دی. تو انہوں نے مجھے پھر بڑی مزے کی بات بتائی. انہوں نے کہا یہ جو آرام آرام سے کھانا ہے نا, وہ کہتے ہیں میں نے کتنے ہزاروں ڈالر دے کے اس کی ٹریڈنگ لی, اور اس کھانے کو جسٹ آپ سلو کریں, آپ انجوائے کرنے لگ پڑتے ہیں. ایک چائے کا کپ, ایک کافی کا مگا آپ انڈیل دیتے ہیں, زبان جلی ہوتی ہے, آپ نے اپنے منہ سے معدے تک کا سفر ایسے کر کے طے کروا دیا اس کو. لیکن زبان کے کتنے ہزاروں ٹیسٹ برڈ, وہ ایک ایک ٹیسٹ برڈ, وہ تو اس کا تو کام ہے, اس کی ڈیوٹی ہے چکھنا, اس ذائقے کو محسوس کر کے دماغ کو سگنل دینا, اس کو دماغ کو بتانا, آپ کے اندر کو بتانا کہ یار یہ کتنا مزے کا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, یہ کافی آئی اور ٹھک کر کے پی کے ختم. اچھا اکثر لوگ, آپ ڈرائیو کر رہے ہوں گے نا کبھی, کیونکہ میں بہت ڈرائیو کرتی ہوں, تو اکثر وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے یہ اس راستے سے کیوں لیا, اندر سے لے لینا تھا, اندر سے فلاں لے لینا. تو ایک دو دفعہ میں نے کہا بھائی اندر سے لے لینا تھا, اتنی کون سی مطلب ہمارے پیچھے وہ ایک ٹائم کنسٹرینٹ چل رہا ہے. آپ اچھی روڈ سے جائیں, لمبی روڈ سے جائیں, انجوائے کریں اپنی ڈرائیو کو. اندر کے شارٹ کٹ مارنے کا کیا فائدہ آپ کو, اگر انٹل انلیس کہ آپ کو بہت زندگی میں ارجنٹ, آپ کو نہیں, ہاسپٹل پہنچ گئے, آپ ہارٹ اٹیک کسی کو ہو گیا, گاڑی میں ڈال دیا ہے, اور آپ کو میرا یہ لیکچر یاد آ گیا, آپ نے کہا نہیں جی پہلے چائے پی کے جانا ہے, بندہ مر جائے گا. ارجنٹ پہ یہ کلیہ نہیں لگتا, لیکن آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. مجھے کسی نے بڑی ایک مزے کی بات بتائی کافی کے حوالے سے. اس نے کہا کہ کافی کے نا جی بیسیکلی 3 ذائقے, 3 زونز ہیں جس میں کافی کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. میں کہا جی وہ کیا کہتے ہیں, ویری ہاٹ, میڈیم اینڈ کولڈ. انہوں نے کہا جی کولڈ کا بھی ایک ذائقہ ہے. اور ریئلی اس کو میں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ جناب آپ کسی اچھی کافی شاپ سے, جو کافی لورز ہیں وہ کافی کا مگا پکڑتے ہیں, اور آپ ویری ہاٹ کی ہلکی سی سپ لیتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں, وہ میڈیم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آخر کار آپ کولڈ کی بھی ایک لاسٹ سپ لیتے ہیں, اور کافی ختم ہوتی ہے. تو آپ اپنے کام کو شروع کرنا اور ختم کرنا, بالخصوص جو زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب مطلب آفس کا پروجیکٹ ہے جو آج ارجنٹ ہے آپ کے, نہیں جی میں نے سلو کرنا ہے, وہاں یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, ریلیشنز, گپ شپ لگانا, اپنی لائف کی انرجی کو محسوس کرنا, اپنے آپ کو محسوس کرنا, موسم کی حدت یا شدت کو محسوس کرنا, سردی کو, خنکی کو محسوس کرنا, باہر کی جو ہوا ہے اس کی بھی خوشبو ہے. گاؤں کے آپ سرگودا جاتی ہیں تو آپ محسوس کرتی ہوں گی کہ ایک خوشبو ہے, باقاعدہ مٹی کی خوشبو ہے, اور وہ ہر جگہ ہر علاقے میں وہ باقاعدہ محسوس ہوتی ہے. اور ہم کئی سالوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. اور قاسم صاحب جو ورک ڈائنامکس اس طرح سے بدل گئے کہ بیکاز آف واٹس ایپ اینڈ یو نو آل دیز, تو آپ کا آفس آپ کے ساتھ 24 گھنٹے اب ہوتا ہے. تو آپ نے خود نا کچھ ایسے گھنٹے اپنے دن کے نکالنے, جب آپ نے کہنا کہ بھائی میں نے اب یہ میرا ٹائم ہے. جیسے میں اب یہ کرتی ہوں کہ میں صبح 6 بجے یا 6:30 بجے سے لے کے آنورڈ 8 ساڑھے 8 تک وہ ٹائم میں نے اپنے جم کا رکھا ہوا ہے. اس میں فون بجتا بھی رہے گا تو میں نہیں اٹھاتی ہوں, کیونکہ آفس کا کام بہت ارجنٹ نہ ہو تو آئی ڈونٹ سی دیٹ, بیکاز وہ ایک ایسا ٹائم ہے جو کہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے, کہ وہ آپ کی اپنی ہیلتھ کا, آپ کی ویل بینگ کا, آپ کے اپنے لیے ٹائم ہے ارلی ان دا مارننگ. اینڈ دین ونس یو آر ڈن ود دیٹ, آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اب میں نے اپنے لیے اس کے بعد اچھا سا ناشتہ کریں, بریک فاسٹ کریں, دین یو اسٹارٹ یور ڈے. یعنی کہ آفس جا کے پھر آفس کا کام شروع کریں, بجائے کہ آپ صبح اٹھتے ساتھ بھی. اچھا قاسم صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, جو اکثر ڈاکٹرز نے بھی یہ کہا ہے کہ اٹھتے ساتھ ہم پہلی چیز اپنا فون دیکھتے ہیں, تو ساری ٹینشن وہ جو اس سے نکل کے نا آپ کے بیڈ سے ہی آپ کے دماغ آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی اور فون ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک اور رائٹر یاد آ جاتا ہے, یہ بھی میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, اور میرے خیال اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی, اور اس ٹائم جب کسی نے ٹرانسلیشن کیا ایسے 15 سال 20 سال پہلے, تو پبلشر نے میرے سے ایک نوٹ لکھوایا اس میں, وہ میری اتنی کتاب پسند تھی. اس کتاب کا نام ہے دی پاور آف ناؤ, لمحہ موجود کی طاقت. وہ ایک واقعہ کوٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں نا انتہا کی سٹریس, دکھ, پریشانیاں, ایک انسرٹینٹی, ماضی کے جو غم, مستقبل کے خدشے, خوف, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا تھا. تو اچانک وہ کہتے ہیں کہ ایک بلیسڈ مارننگ آئی, ایک اچانک صبح کا بلیسنگ کا ٹائم آیا,
اور کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی تو سامنے کھڑکی سے جو کرنیں تھیں وہ چھن چھن کے میری آنکھوں تک آ رہی تھی. میرے بستر پہ آدھی پڑی تھی, میرے آدھے جسم پہ روشنی پڑ رہی تھی اور آدھا جسم پہ ابھی وہ سورج کی روشنی نہیں پہنچی تھی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کمرے کے کلرز کو فیل کیا تو وہ اتنے پیارے کلرز تھے اور ایک ایک چیز مجھے لگا کہ وہ میگنیفائی ہو کے اور بڑی واضح طور پہ میرے ساتھ. اچانک میرے کانوں نے محسوس کیا, یہ وہ بیان کر رہا ہے کہ جو پرندے ہیں وہ چہچہاتے بھی ہیں, خبر ہی نہیں تھی کبھی چہچہاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جیسے میں اٹھا اور میں نے اپنے جو پاؤں تھے ان کو زمین سے لگایا تو مجھے پہلی بار لگا کہ نیچے کوئی فرش بھی ہے, نیچے میرے پاؤں کے نیچے کوئی زمین ہے. وہ کہتے تھے اس کے بعد میں نے اپنا شاور کھولا اور سر پہ میرے پانی گرنا شروع ہوا تو جو پانی کی فوار تھی جو سر پہ گر رہی تھی اور میرے پورے جسم کو وہ گیلا کرتے ہوئے پانی سارا زمین تک جا رہا تھا, ڈرین ہو رہا تھا. کہتے میں پریشان ہو گیا کہ اچھا پانی اور اس کی جو ایک ٹھنڈک ہے وہ مجھے ایسے محسوس ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں نے کپڑے پہنے اور اس کے بعد جب باہر جا کے دنیا دیکھی, اب وہ کہتے ہیں ہوا یہ وہ جو بلیسنگ والی مارننگ تھی, ایک بلیسڈ مارننگ, میں لمحہ موجود میں آ گیا اور میں نے لمحہ لمحہ جینا شروع کیا. یہ جو ہم ڈاکٹر صاحبہ ہر وقت ہمارا مائنڈ پاسٹ میں یا فیوچر میں جیتا ہے نا, اس سے کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. یعنی حال کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے. حال کا مزہ, پریزنٹ مومنٹ کو جینا, پریزنٹ مومنٹ میں رہنا اتنا ضروری ہے, اس کو پریکٹس کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ یہ عادت ڈالیں کہ کبھی کبھی آپ نے فقط اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں اس لمحے میں ہوں, نہ پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے, میں کوئی کسی چیز پہ بادر نہیں کر رہا اور اس حال میں رہتے ہوئے آگے چلوں گا. اچھا اب یہ صاحب حال جو ہے نا, یہ ٹرم ہے اہل تصوف میں. صاحب حال ایک ٹرم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ حال طاری ہوا ہوتا ہے. حال جب ہمارے ذہن میں حال آتا ہے وہ حال کھیل رہے ہوتے ہیں, جیسے وہ دماغ لا رہے تھے. نہیں, حال ہے لمحہ موجود. تو وہ لمحہ حال میں رہتے ہوئے وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ نہ ان کو ماضی کا غم ہوتا ہے نہ مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے. جو اللہ کے دوست ہیں, ولی اللہ جن کو کہتے ہیں, ان کو نہ ماضی کا کوئی توبہ کر کے بخشوا لیا پیچھے سے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اور کل کیا ہے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ جو کر سکتے ہیں ہم نے کیا, باقی میرے رب کو پتہ ہے. تو اس ساری گفتگو کا بنیادی جو مقصد ڈاکٹر صاحبہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو ورکاہولک سارے لوگ ہیں, ہمیں سلو کرنا چاہیے. ہمیں زندگی کو کبھی کبھی بالکل ہمیں سلو کرنا چاہیے. اب سلو کرنے کے ساتھ جو فائدے ہیں, اب اس پہ سائنٹیفک ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ ورکاہولک کو نقصانات کیا ہو رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی سمجھ جائیں گے. فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. یعنی آپ فقط لائف کو تھوڑا تھوڑا سلو کریں جہاں جہاں فاسٹ جا رہے ہیں, اور آپ اس بیلنس کو اچیو کریں کہ میں نے اتنا زور لگانا ہے جتنا ضروری ہے, اتنی ایفرٹ کرنی ہے جتنی ضروری ہے, اور اپنے آپ کو ہلکان نہیں کرنا, یعنی میں نے اپنے آپ کو تھکا نہیں دینا. اس کے بعد دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ ناپید ہے وہ ہے لوگوں کے پاس کانسنٹریشن اور فوکس کوئی نہیں. سب کچھ ہے, فوکس نہیں, کیونکہ آپشنز اتنی آ گئیں. آپ ریموٹ کنٹرول پکڑتے ہیں تو 150 چینل ہیں, آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو کروڑوں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آپ میسج کھولتے ہیں تو سینکڑوں رپلائی پڑے, فوکس نہیں رہا. تھوڑی دیر کے بعد ہمارا جو ہے نا جی وہ مائنڈ مونکی جمپ کرتا ہے اور نئی چیز پہ چلا جاتا ہے. پروکریسٹینیشن بہت الٹیمیٹ جو ہے اتنی آپشن سے کانسنٹریشن فوکس ختم ہو گیا. تو وہ جو سلو کرتے ہیں, جیسے ہی آپ سلو کرتے ہیں اور چیزوں میں مومنٹس میں انوالو ہوتے ہیں, ایک ایک لمحے کے اندر ڈوبتے ہیں, آپ کا فوکس اور آپ کا جو ارتکاز ہے اور جو آپ کی کانسنٹریشن ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. نمبر 3 جو سب سے بڑا فائدہ سلو کرنے کا ہوتا ہے, آپ کے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں. ریلیشن صرف ریلیشن نہیں ہے, میرے ڈاکٹر بریرہ کے بہت سے سیشن ریلیشن شپ پہ کیونکہ ہو چکے ہیں اور بڑی تعریف ہمیں ملی, کچھ اعتراضات بھی ملے. ریلیشن شپ کا مطلب ہے زندہ لائیو بیسٹ بہترین ریلیشن. وہ رشتوں کو اچھا کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, خود کو سلو کرنا پڑتا ہے, اپنا آپ دینا پڑتا ہے, صرف کمائے ہوئے پیسے نہیں دینے ہوتے, اپنا آپ کاٹ کے دینا پڑتا ہے. اور جیسے ہی آپ دیتے ہیں تو آپ کے جو ہیں جی وہ نہ صرف رشتے بہتر ہوتے ہیں بلکہ آپ ساتھ ہی ساتھ خود بھی بہتر محسوس کرنے. پھر جناب والا گریٹیٹیوڈ میں اضافہ ہوتا ہے, وہ نعمتیں محسوس ہوتی ہیں, چیزیں پڑی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کہ یار یہ نعمت تو میرے پاس ہے. یہ جو آج ساری چیزیں ہم اچیو کر چکے ہیں, ہم سب کے سب, خدا کی قسم یہ کبھی خواب تھی, یہ کبھی خواب تھی, اور ہم وش کرتے تھے کہ یہ کبھی ہو جائے نا اگر تو کیا کمال ہو جائے گا, اور وہ ہو چکا ہے. ایک اور آپ کو بات بتا دوں, یہ جملہ بڑا مشہور ہے, وہ سب کچھ جو آپ کے پاس ہے وہ کروڑوں لوگوں کی حسرت ہے. وہ وش کرتے ہیں, ان کا خواب ہے یار کہ کاش ایسا ہو, اور وہ آپ کے پاس ہے,
وہ ہے اور آپ خوش نہیں ہیں, تو آپ کی جو شکر گزاری ہے, گریٹیٹیوڈ, وہ بڑھ جاتا ہے. دین ڈیسیژن میکنگ بہتر ہوتی ہے. یہ جو جلد بازی کے فیصلے ہیں نا, وہ کالیاں اگے ٹوئے پنجاب میں کہتے ہیں جی, وہ کبھی بھی کمفرٹ اچیو نہیں کرتے. تو جیسے ہی آپ تھوڑا سلو ہوتے ہیں, آپ کی ڈیسیژن پاور بہتر ہو جاتی ہے. پھر جناب والا آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے, کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں جو سلو ہو کے, سوچ کے, اندر کی گہرائی سے, اندر سے لا کے پھر آپ کو دکھانے پڑتے ہیں. مجھے ایک تصویر بڑی اچھی لگی, اوپر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ باہر کا سفر نہیں کر سکتے, اندر کا سفر کر لیں, اسے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی باہر کا سفر ممکن نہیں ہے تو اندر کا سفر کر لیں. تو آپ اپنی گہرائی سے اس کریٹیوٹی کو, پھر جناب والا سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا, آپ کا پلیئر اور خوشی بڑھے گی. یہ بہت ضروری ہے, بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ ہیپی کتنے ہیں اور خوش کتنے ہیں. اچھا, اب کرنا کیا ہے, آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحبہ, سلو کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی کے ان سب کاموں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو تھکا رہے ہیں اور اتنا ریوارڈ نہیں دے رہے. یعنی آپ خرچ زیادہ رہے ہیں اپنے ٹائم کو, اپنی انرجی کو, اپنے ریسورسز کو, اس کا جو آؤٹ کم ہے, جو اس سے حاصل کرنا ہے, وہ اتنا نہیں ہے. آپ کو پتہ لگے گا آپ زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں, آپ زیادہ انرجی لگا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ اگر کام کے ساتھ کام جڑا ہوا ہے اور ڈیڈ لائنز جڑی ہوئی ہیں اور اپنے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, تو یہ پھر آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھی کہ صرف سلو کر لیں. پھر اگر آپ کو میری طرح, جو میں نے بتایا میری عادت تھی اور میں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے بڑا انجوائے کیا کہ کبھی کبھی صرف سلو ہونا ہوتا ہے. کبھی کبھی میں نے پچھلے دنوں جی میں جا رہا تھا, چکری پہ بیٹھے ہوئے بادلوں کی تصویر لی, اتس قدر خوبصورت, یہ عام سیل فون سے اتنی کمال کی پکچر تھی ڈاکٹر صاحبہ, میں حیران ہو گیا کہ اللہ تیری شان, یہ آسمان, یہ بادل ہیں. اچھا, مجھے کسی نے بتایا کہ جاپان میں یہ باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ پرفارم کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ آرام سے بیٹھ کے چاند کو دیکھتے ہیں, گھنٹہ چاند کو دیکھتے ہیں, فل مون کو. اور ہمارا فل مون ہوتا ہے, ہم کبھی دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ آسمان پہ تارے ہیں یا مون ہے. اور کئی ایسی پکچرز مجھے ایک دم سے مجھے یاد ہے, ایک پکچر میں نے بنائی کہ جیسے کلر کا ہار آ رہا تھا, تو میں نے ایک پورا لینڈسکیپ سوچا, میں نے کہا یار یہ کتنا پیارا ہے, اور یہ میدان ہے اور یہ پہاڑ ہے. کبھی ہم نے دھیان ہی نہیں دیا, روز گزر جاتے ہیں, کتنی بار گزر جاتے ہیں, اور کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے. سب سے اہم کام کرنے والا پتہ کیا ہے, وہ ہے اپنے آپ کو سمجھانا. خود کو سمجھا لیں کہ یہ سلو کیے بغیر, میں اگر پہلے بھاگتے رہے تو اب سلو ہو جائیں, اگر بھاگنا شروع کرنے لگے ہیں تو بھاگنے کے ساتھ ساتھ سلو ہونے کا فن بھی سیکھ لیں. اور اس زندگی کو جو ایک بار ملی ہے, اس کو جی کے جائیں. یہ زندگی 70 سال کی, 80 سال کی, 90 سال کی نہیں ہوتی. یہ جو لمحے جیو ہوتے ہیں یہ وہ ہوتی ہے, باقی گزاری ہوتی ہے. تو میری تو دعا ہے جی, اللہ آپ کو زندگی گزارنے نہیں, جینے کی توفیق عطا فرمائے. مومنٹ ٹو مومنٹ جی کے آپ آخرکار اس دنیا سے جائیں. بالکل زبردست. سو اگر آپ بھی ورکاہولک ہیں تو اپنی زندگی کو تھوڑا سلو کریں. اکثر ورکاہولکس بیچاروں کے اوپر کچھ ایسے باسز بھی موجود ہوتے ہیں جن کی زندگی میں نہ خود سکون ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کو سکون لینے دیتے ہیں. ایسے باسز اگر مجھے سن رہے ہیں تو پلیز لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں بلا وجہ کا. اچھا, اکثر لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی سکون میں نہ رہے, تو کچھ نہیں ہے کام, تو کوئی ایسا کام نکال کے اگلے کے سر پہ ڈالیں کہ جو بیچارہ وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا, ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو اچھا باس جو ہوتا ہے وہ اپنے سبارڈینیٹس کو امپاور کرتا ہے, ان کو ریلیکس رکھتا ہے, ان کو خوش رکھتا ہے, ان کے ساتھ ریسپیکٹفلی پیش آتا ہے. اور پھر جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں وہ بڑا دل لگا کے, جان لگا کے کام کرتے ہیں. سو بی اے گڈ باس اینڈ بیلنس یور لائف, ڈونٹ بی اے ورکاہولک. آئی ہوپ کہ آج کی پوڈ کاسٹ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.